اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 51 کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ سختی کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اس آیت کے اندر دو تین چیزیں واضح ہیں۔ ایک تو یہود نصارہ سے دوستی رکھنے کا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، یہ تو بالکل اللہ رب العالمین نے کلیئر منع فرما دیا۔ اور دوسری بات کہ جو کوئی ان کا ساتھ دے گا، ان کا تعاون کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی انہی کا اعلیٰ کار ہے۔ اور تیسری بات یہ واضح فرما دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ اور چوتھی بات یہ واضح فرما دی کہ اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ شروع اسلام سے ہی یہ اسلام کے دشمن تھے اور آج تک ان کی دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ اور ہم مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ مسجد اقصیٰ لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو خاص طور پر یوٹیوب، گوگل، یہ چونکہ ان یہودیوں کے پلیٹ فارم ہیں، اور یہود یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اصل حقیقت سے آشنا ہوں، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کا اصل حقیقت سے تعلق ختم کر دیا جائے، چاہے وہ اسلام کے بارے میں ہو یا مسلمانوں کے مقدس مقامات ہوں۔ اسی طرح ایک چیز ہے، جب ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کا نام لکھ کر، یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے یہ یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے، اور یوٹیوب پہ جو بھی چیز اپلوڈ کی جاتی ہے تو وہ منٹوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور جو چیز جیسے بنائی ہوتی ہے تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہ وہ ایک غلط چیز کو اصل حقیقت بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ مسلمان جن کو معلومات نہیں ہے تو وہ اس کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب مسجد اقصیٰ کا نام لکھ کر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہمارے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ آتی ہے قبۃ الصخرہ کی، یعنی یہ گنبد ہے جو گولڈن کلر کا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے بننے کے بہت بعد عبد الملک بن مروان نے 685 سے 691 کے درمیان کے عرصے کے اندر یہ تعمیر کروایا تھا، اور یہ گنبد عین اسی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ جس کے نیچے ایک کہا جاتا ہے کہ ایک چٹان ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا معراج شروع کیا تھا، تو اس کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر مسجد اقصیٰ کی اصل جو تصویر ہے، اصل پکچر ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی یہود کی ایک سازش ہے، اور یوٹیوب ان کے پاس بڑا زبردست ایک ہتھیار ہے مسلمانوں کے سامنے غلط چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرنے کے لیے، کیونکہ یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی بجائے یہ والی تصویر دکھائیں گے تو مسلمان اسی کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ بیٹھیں گے۔ تو جب یہ مسلمان اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھ لیں گے تو ہم پھر مسجد اقصیٰ کو آرام سے گرا لیں گے، تو مسلمان چیخیں گے نہیں، روئیں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، شور نہیں مچائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جس جگہ پر بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہمارا پہلے ہیکل سلیمانی تھا، تو ان مسلمانوں نے اس کے اوپر اس شہر پہ قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد ہمارا ہیکل سلیمانی گرایا ہے، اور گرانے کے بعد پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ اس جگہ پہ تعمیر کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جب ہیکل سلیمانی تھا تو اس کے اندر تابوت سکینہ تھا، تو ہم نے اصل میں اس کو نکالنا ہے اور اسی جگہ پر ہم نے دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہودی یوٹیوب کے اوپر ہم مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی بجائے قبۃ الصخرہ دکھاتے ہیں، یعنی گنبد دکھاتے ہیں جو گولڈن کلر کا ہے۔ تو یہودی جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ تابوت سکینہ ہے اور ہمارا ہیکل سلیمانی تھا، تو یہودی اس بات کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ان کا ہیکل سلیمانی تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں یوٹیوب کے اوپر یا پھر ہم گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے سامنے قبۃ الصخرہ کی ہی پکچر سامنے آتی ہے، اور ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں یہی اصل میں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری کتابوں کے اوپر بھی مسجد اقصیٰ کی بجائے اسی گنبد کی ہی تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ 2022 میں ایک اسلامیات کی کتاب لانچ کی گئی سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے، کہ جس کے ٹائٹل میں یعنی شروع میں مسجد اقصیٰ کی بجائے اسی گنبد کی ہی تصویر بنائی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہودی کس طرح ہم مسلمانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اصل حقیقت سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ مسجد اقصیٰ کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑا ایک ایریا ہے،
اس مسجد اقصیٰ کے ایریا کے اندر ہی قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ مسجد اقصیٰ کا ہی حصہ ہے، یہ اس کے صحن کے اندر، اس کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو یوٹیوب پہ ہم تصویر دیکھتے ہیں یا گوگل پہ دیکھتے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں اسی کو ہی ہم حقیقت سمجھ لیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر ہی یہ قبۃ الصخرہ ہے۔